فرض کریں ایک ایسی کتاب ہو جس کے سرورق پر یا بالکل شروع میں مصنف نے خود ایک وارننگ لکھ رکھی ہو۔ جیسے جیسے وہ سگریٹ کی ڈبیوں پر لکھا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل ویسے ہی کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، مصنف باقاعدہ خبردار کر رہا ہو کہ میرا مشورہ ہے اسے نہ پڑھیں ورنہ خراب ہو جائیں گے، تو مطلب کیسا عجیب اور تجسس سے بھرا احساس ہوگا۔ یہ تو انسانی فطرت کا بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے کہ جس چیز سے جتنا روکا جائے اسے جاننے کی طلب اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بالکل اس ممنوع پھل کی طرح ہے جس کی کشش سے انکار ممکن ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل ایسی ہی ایک پراسرار، ضخیم اور تہلکہ خیز کتاب کے اوراق پلٹنے والے ہیں۔ ممتاز مفتی کی شہرائے آفاق تخلیق علی پور کا ایلی۔ بہت ہی زبردست انتخاب ہے۔ ہمارے پاس آج اس کتاب کے دیباچوں، مختلف اقتباسات اور اس پر لکھے گئے تبصروں کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے، اور آج کی اس نشست کا، اس فکری سفر کا مقصد صرف کہانی کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ ہاں، بلکہ ہم نے اس جادو کو، اس نفسیاتی سرجیکل آپریشن کو سمجھنا ہے جو اس کتاب نے دہائیوں سے پڑھنے والوں کے ذہنوں پر کیا ہے۔ آخر اس میں ایسا کیا چھپا ہے کہ مصنف کے منع کرنے کے باوجود جو اسے پڑھ لیتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا فکری سفر ہے۔ دیکھیں، علی پور کا ایلی محض کاغذ پر چھپے حروف کا کوئی عام مجموعہ نہیں ہے۔ یہ انسانی نفسیات، معاشرتی منافقت اور ایک فرد کے اندرونی کشمکش کی ایسی دستاویز ہے جس نے اردو ادب کے روایتی خول کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا۔ آج کی اس نشست میں ہم ان تمام پرتوں کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک عام سا لڑکا ایلی کس طرح پورے معاشرے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس بات کی تہہ کھولتے ہیں جو اس کتاب کے دیباچے میں ہے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب کے آغاز میں، جسے انہوں نے میرے خیال ہے پہلی بات کا نام دیا تھا۔ جی، پہلی بات۔ ہاں، پہلی بات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے خطوط ملے۔ ایک لڑکے نے لکھا کہ میں علی پور کا ایلی پڑھ کر خراب ہو گیا ہوں۔ اور لڑکیوں کا رد عمل تو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ بالکل، وہی میں بتانے لگا تھا۔ دو نوجوان لڑکیوں نے آ کر کہا کہ یہ کتاب پڑھ کر ان کی دنیا بدل گئی ہے، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زندگی میں صرف اور صرف سچ بولیں گی۔ ذرا تصور کریں، ایک کتاب کسی کے اندر سچائی کا اتنا شدید جذبہ پیدا کر رہی ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے وہ ان نوجوانوں کا رد عمل نہیں ہے، بلکہ خود ممتاز مفتی کا ان کو دیا گیا جواب ہے، جو کہ بڑا عجیب تھا۔ بہت عجیب تھا۔ کوئی عام مصنف ہوتا تو شاید اس بات پر خوشی سے پھولے نہ سماتا کہ واہ، میری تحریر نے لوگوں کو سچ بولنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا۔ وہ تو باقاعدہ فخر کرتا کہ میں نے معاشرہ سدھار دیا ہے۔ بالکل، لیکن مفتی صاحب کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو کیا کہا؟ انہوں نے نصیحت کی کہ ابھی ان کی عمر ان گورکھ دھندوں میں پڑنے کی نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اور سچ کے بارے میں بھی تو انہوں نے کچھ کہا تھا۔ ہاں، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ سچ بولنا ایک سراب ہے، بس ایک دھوکہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف خود اس سچائی کی طاقت اور معاشرے میں اس کے تباہ کن اثرات سے کس قدر خوفزدہ تھا۔ یہ بات واقعی اندر تک جاتی ہے کہ مصنف خود اپنے لکھے ہوئے سچ کا بوجھ اٹھانے سے گھبرا رہا تھا، اور اسی حوالے سے مجھے بانو قدسیہ کا وہ تبصرہ بہت یاد آ رہا ہے جو انہوں نے ممتاز مفتی کے بارے میں کیا تھا۔ وہ بزدل اور اندھیرے والی بات؟ جی وہی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بزدل بہادر میدان جنگ ہار کر شام کے اندھیرے میں محدوم ہوتا چلا جاتا ہے تو فنا اس کی طاقت کا فائدہ اٹھا کر ایسا بھالا مار کر گراتی ہے کہ دیر تک فضا میں اس کے گرنے کی صدا ایک ایکو بن کر، بازگشت بن کر آتی رہتی ہے۔ زبردست۔ یہ تشبیہ اگر ہم دیکھیں تو اس پوری کتاب کا نچوڑ لگتی ہے۔ دراصل یہ کتاب علی پور کا ایلی اسی بغاوت کی بازگشت ہے۔ مفتی صاحب شاید اپنی عملی زندگی میں وہ کڑوا سچ نہیں بول سکے، اس لیے انہوں نے وہ سارا کا سارا سچ اس کتاب کے صفحات پر انڈیل دیا۔ ایک طرح کی اندرونی بغاوت۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ان کی اپنی ذات سے بغاوت تھی۔ اور جب ہم اس کتاب کی تخلیق کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جب اردو ادب کے اتنے بڑے شاہکار کی بات ہو رہی ہو تو ذہن میں کسی ایسے شخص کا خاکہ ابھرتا ہے جو زبان و بیان کا بڑا ماہر ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی اردو ادب ہو۔ ہاں، جس نے ادب کی باقاعدہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو،
لیکن ممتاز مفتی کا معاملہ تو بالکل الٹ تھا. ان کا پس منظر تو خالص پنجابی تھا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ اورینٹل کالج کے طالب علم تھے، جہاں بقول ان کے انگریزی کے فیل شدہ لوگ آتے تھے. ہاں، جنہیں اس وقت کے نام نہاد پڑھے لکھے طبقے میں بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو پھر ایک ایسا شخص جس سے اردو زبان پر، اس کے ادبی تکلفات پر عبور ہی نہیں تھا، وہ اتنا ضخیم اور عظیم شاہکار کیسے وجود میں لے آیا؟ اگر ہم اسے اس دور کے وسیع تر ادبی تناظر میں دیکھیں نا، تو یہی خامی دراصل اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت بن گئی. دیباچے کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ کتاب دراصل مروجہ اردو ادب کے خلاف ایک کھلا احتجاج تھی. احتجاج وہ کیسے؟ دیکھیں، اس دور کا جو ادب تھا وہ بہت مہذب، اجلا اور اخلاق زدہ ہوتا تھا. حقیقت کو بڑے رومانوی پردوں میں چھپا کر پیش کیا جاتا تھا. ممتاز مفتی کو ادب کے ان مہذب اور مصنوعی رویوں سے سخت چڑ تھی. یعنی وہ پالش کیے ہوئے جھوٹ سے باغی ہو چکے تھے. بالکل، وہ کوئی روایتی لکھاری بننا ہی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ کتاب محض ایک ضد کا نتیجہ تھی. انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی کچی، کھردری اور سچی خود نوشت لکھی جائے جس میں ادب کا کوئی تکلف نہ ہو، اور بس یہی ضد اس شاہکار کی تخلیق کا باعث بنی. یہاں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے، اور اس پر ابن انشا کا تبصرہ مطلب بے ساختہ مسکراہٹ لے آتا ہے. ابن انشا نے اس کتاب کے ہجوم پر بڑی دلچسپ بات کی تھی. وہ ڈرائنگ روم والی بات؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو کی وہ عظیم کتاب ہے جسے باوجود اس کے ہجوم کے، مطلب اس کے اتنے موٹے ہونے کے باوجود، اتنے لوگوں نے پڑھا کہ جان کر حیرت ہوتی ہے. ہوتا یہ تھا کہ لوگ اسے محض ڈرائنگ روم میں سجانے یا پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لاتے تھے. کیونکہ اس وقت بڑی کتابیں رکھنا ایک سٹیٹس سمبل تھا. بالکل، مگر جو کوئی غلطی سے بھی اس کے چند صفحے پڑھ لیتا، وہ اس کے سحر میں ایسا گرفتار ہوتا کہ پوری کتاب پڑھے بغیر چھوڑ نہیں پاتا تھا. اور یہی اس کچی سچائی کا جادو تھا. آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن نے تہلکہ مچا دیا تھا، اور پھر اسے اس وقت کا سب سے بڑا ایوارڈ آدم جی ایوارڈ بھی ملا، جس پر کافی بحث بھی ہوئی تھی. بے تحاشا بحث ہوئی. محمود ایاز میں تو اسے تلاش ذات کا ناول قرار دیا، اور یہیں سے یہ بحث چھڑی کہ آیا یہ آپ بیتی ہے یا ناول. مصنف نے خود اسے آپ بیتی تسلیم کیا، جس میں اس نے اپنی خامیوں، کجیوں اور گناہوں کا بے لاگ اعتراف کیا ہے. لیکن اس میں جو افسانوی رنگ ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک ناول بھی محسوس ہوتا ہے. تو چلیے اب ذرا سامعین کو کہانی کے اندر لے کر چلتے ہیں، تاکہ یہ علی پور کا ماحول سمجھ آئے. علی پور قصبے کی جو منظر کشی مفتی صاحب نے کی ہے، وہ کوئی رومانوی یا خوبصورت گاؤں نہیں ہے. بالکل نہیں. تنگ اور تاریک گلیاں ہیں، ایسی گلیاں جن میں سران مارتی ہوئی نالیاں بہ رہی ہیں، حکیموں کی دکانیں ہیں جہاں ہر وقت سیاسی مباحثے اور محلے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. ایک عجیب سا گھٹن زدہ ماحول ہے. یہ جو بیرونی ماحول ہے نا، یہ دراصل علی کے اندرونی ماحول سے براہ راست جڑا ہوا ہے. مفتی نے بڑی مہارت سے اس بیرونی گھٹن کو کرداروں کی نفسیاتی الجھنوں کا عکاس بنا دیا ہے. جس طرح ان گلیوں میں تازہ ہوا کا گزر نہیں، ویسے ہی ان لوگوں کی ذہنیت، روایات اور منافقت میں جکڑی ہوئی ہے. اور محلے کی ان تاریک گلیوں سے نکل کر اب ذرا گھر کے اندرونی مناظر کی طرف آتے ہیں. گھر کا ماحول تو اور بھی دل دہلا دینے والا ہے. ابا کی گرجدار آواز، ڈیسک پر پڑی ہوئی فائلیں، اور وہ منظر جو پڑھنے والے کو اندر تک کاٹ دیتا ہے. اماں والا منظر. ہاں، اماں جن کا نام صفیہ ہے، زمین پر بیٹھی پیاز اور آلو چھیل رہی ہیں. ان کے ہاتھوں پر کٹ لگے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور علی خوف کے مارے چھپا ہوا یہ سب دیکھ رہا ہے. یہ کتنا شدید نفسیاتی دباؤ ہے ایک بچے کے لیے. اگر ہم اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو مفتی نے خود لکھا ہے کہ علی کے ذہن اور روح اس ماحول کی وجہ سے ایک دوسرے سے اجنبی رہے. اس کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ماں باپ خود ابھی جذباتی طور پر بچے تھے، میچور نہیں تھے. بالکل نہیں. خاص طور پر صفیہ کا کردار، ایک ایسی لڑکی جو ایک ادھیڑ عمر سخت گیر پولیس انسپکٹر سے بیاہی گئی، اور وہ اس گھٹن سے فرار کے لیے اپنے خوابوں کو زندہ رکھنے کے لیے امراؤ جان ادا جیسی کتابیں پڑھتی تھیں. یہی وہ انتہائی متضاد اور خوفناک ماحول تھا جس نے علی کی شخصیت کو مسخ بھی کیا اور حیران انگیز طور پر اسے ایک غیر معمولی مبصر بھی بنا دیا.
وہ چیزوں کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے کوئی عام بچہ نہیں دیکھتا۔ اور یہی مسخ شدہ شخصیت جب جوانی میں قدم رکھتی ہے تو ایلی کی وابستگیاں لڑکیوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، جیسے ہاجرہ کا کردار، اور محلے کے دیگر کردار جیسے شریف۔ یہاں مطلب محبت کے جذبے اور معاشرے کی منافقت کے درمیان ایک زبردست تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی تصادم اس کتاب کا اصل موضوع بن جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب اور دیگر کئی نقادوں نے اس پر بڑی گہری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی بظاہر ایک لڑکے کی بھٹکتی ہوئی جوانی کی لگتی ہے، لیکن یہ دراصل تصوف اور سلوک پر ختم ہونے والا ایک سفر ہے۔ مفتی نے انسانی شعور اور لاشعور کا ایک طرح سے سرجیکل آپریشن کیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ یہ جو جنسی اور جذباتی الجھنیں ہیں، یہ تصوف تک کیسے پہنچ گئیں؟ دیکھیں، تصوف کیا ہے؟ اپنی ذات کی سچائی کا سامنا کرنا۔ مفتی نے معاشرے کے ان پہلوؤں کو بے نقاب کیا جنہیں لوگ اخلاقیات کے لبادے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ ایلی کا کردار دراصل ایک ایسا آئینہ ہے جس میں معاشرے کو اور خود کاری کو اپنی بدصورتی نظر آتی ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کی اس تاریکی کو، ان الجھنوں کو تسلیم نہیں کرتے، آپ سلوک اور تصوف کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ زبردست۔ تمام گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو علی پور کا ایلی محض ایک شخص کی، کسی الیاس کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنے اندر کے سچ اور باہر کے معاشرے کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کا شکار ہے۔ بالکل۔ علم اور آگاہی کے متلاشیوں کے لیے یہ پیغام بہت واضح ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا سبق ان کتابوں سے ملتا ہے جو روایتی اخلاقیات کے خول سے باہر نکل کر لکھی جاتی ہیں۔ کچا اور تلخ سچ ہمیشہ پالش کیے ہوئے جھوٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ گفتگو کے بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم سب سوشل میڈیا پر اپنی زندگیوں کا ایک انتہائی خوبصورت، فلٹر شدہ اور سچ پوچھے تو جھوٹا ناول پیش کر رہے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو اپنی اصل آپ بیتی لکھنی پڑ جائے، بالکل ممتاز مفتی جیسی بے رحمانہ سچائی کے ساتھ، تو کیا ہم میں وہ چند صفحے بھی دنیا کو دکھانے کی ہمت ہوگی، یا ہم بھی سچائی کے اس خوف سے اپنے اپنے علی پور کی تنگلیوں میں چھپ جائیں گے؟ یہ واقعی ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک علی پور ہے، اور شاید ہم سب اس سے فرار چاہتے ہیں۔ اسی فکری سوال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع اور نئے مطالعے کے ساتھ۔